ہر کہانی کا ایک آغاز ہوتا ہے، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھولنے کی جرات ہر کوئی نہیں کرتا، لیکن تمہیں اس رات کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ اس رات سے بھاگنا ناممکن ہے۔ خوف کا سایہ جلد آ رہا ہے۔ رات کا اندھیرا گاؤں پر چھا چکا تھا۔ ہواؤں میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی خطرہ قریب ہو۔ درختوں کے پتے ہوا کے ساتھ تھر تھرا رہے تھے اور چمگادڑیں مندر کے ارد گرد اڑ رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس مندر سے دور رہتے تھے، لیکن آج رادھا کے قدم اس ویران مندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رادھا کا دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب وہ مندر کے دروازے کے پاس پہنچی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی جانب گھور رہا ہے۔ مندر کا دروازہ بوسیدہ تھا اور اس پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے کھرچ کر بنائے ہوں۔ رادھا نے اپنے ہاتھوں سے دھیرے سے دروازہ کھولا اور ایک بھاری سی آواز کے ساتھ وہ دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی رادھا مندر کے اندر داخل ہوئی، ماحول یکدم بدل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن ماحول میں ایک عجیب سی گرمی تھی، جیسے کوئی بھٹکتی ہوئی روح وہاں موجود ہو۔ مندر کی دیواریں پرانی تھیں اور ان پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ ایک کونے میں لٹکے ہوئے پرانے کپڑے جھول رہے تھے، جیسے کسی نے انہیں جلدی میں چھوڑا ہو۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور رادھا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کا احساس ہوا۔ مندر کے بیچوں بیچ ایک بڑی مورت تھی جس کی آنکھیں خالی تھیں، لیکن ان سے لگتا تھا جیسے وہ رادھا کو گھور رہی ہوں۔ اس مورتی کے ارد گرد سانپ لپٹے ہوئے تھے اور ان کا سر دھیرے دھیرے حرکت کر رہا تھا۔ رادھا کی سانسیں رکنے لگیں، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ مورت کے پاس ایک پرانا کتبہ رکھا تھا جس پر کوئی زبان لکھی ہوئی تھی جسے رادھا سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے کتبے کو چھوا، مندر کے اندر کی ہوا تیز ہو گئی اور ایک بھاری آواز گونجی، "تو نے مجھے جگا دیا ہے۔" یہ آواز ایسی تھی جیسے ہزاروں لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں، لیکن ان کی آوازیں کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہوں۔ رادھا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی اچانک مندر کی مورتی میں ہلچل ہوئی اور مورتی کے اندر سے ایک کالے دھوئیں کا بادل باہر نکلنے لگا۔ وہ دھواں ایک دیو ہیکل وجود میں بدلنے لگا۔ وہ دیو ہیکل وجود کوئی اور نہیں بلکہ شیطان تھا۔ شیطان کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ اس کا جسم لمبا اور پتلا تھا، لیکن وہ اتنا طاقتور لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کو بھی ایک جھٹکے میں تباہ کر سکتا ہو۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں لمبی اور نوکیلی تھیں اور ان کے ناخن ایسے تھے جیسے کسی جانور کے پنجے ہوں۔ اس کی زبان سانپ کی طرح دو شاخوں میں بٹی ہوئی تھی اور وہ زمین پر رینگتی ہوئی چل رہی تھی۔ شیطان کا جسم آدھا دھند میں لپٹا ہوا تھا اور اس کی موجودگی سے پورے مندر میں زہر پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رادھا کا دل جیسے کسی برف کی سل پر دھڑک رہا تھا۔ شیطان کی نگاہیں اس پر جمی تھیں اور وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ زمین ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور ہوا کی سرگوشیاں خوفناک چیخوں میں بدلنے لگیں۔ "تو نے مجھے جگا دیا ہے، تو نے مجھے آزاد کر دیا۔" شیطان کی آواز گونجی اور وہ رادھا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانسیں گرم تھیں، جیسے آگ کا شعلہ اس کے اندر جل رہا ہو۔ "میں تیری روح کو نگل جاؤں گا اور پھر تیرے جسم کو اپنے قبضے میں لے لوں گا۔" شیطان کا قہقہا گونجتی ہوئی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہا تھا۔ رادھا نے اپنے قدم پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں جیسے مندر کی زمین میں دھنس گئے ہوں۔ اس کا دل خوف کے مارے بند ہونے لگا اور اسے لگا کہ آج وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکے گی۔ تبھی اسے اچانک اپنے دادا کی سنائی ہوئی ایک پرانی بات یاد آئی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس مندر کی شیطان کو صرف ایک خاص منتر سے قابو میں کیا جا سکتا ہے، اور وہ منتر صرف ایمان اور یقین کی طاقت سے کارگر ہوتا ہے۔ رادھا نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں اس منتر کو دہرانا شروع کیا۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ رادھا کچھ پڑھ رہی ہے تو اس کا غصہ بڑھ گیا۔ اس کی آنکھیں اور زیادہ دہکنے لگیں اور اس نے زور سے چیخ ماری، "یہ منتر مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔" لیکن جیسے جیسے رادھا منتر پڑھتی جا رہی تھی، مندر کی دیواریں کانپنے لگیں، شیطان کی شکل بدلنے لگی اور اس کے جسم سے دھواں دوبارہ نکلنے لگا۔ رادھا نے اپنی آواز کو بلند کیا اور پورے یقین کے ساتھ منتر کو ختم کیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ شیطان غائب ہو گیا۔ مندر کی دیواریں واپس اپنی جگہ آ گئیں اور ماحول میں پھیلا ہوا خوف ختم ہو گیا۔ مندر کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور رادھا کو لگا جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔
گاؤں واپس پہنچ کر رادھا نے اپنی جان بچانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ جانتی تھی کہ شیطان کو شکست دینا آسان نہیں، لیکن اس کے یقین نے اسے اس بھیانک رات سے بچا لیا تھا۔